بیمار سارباں سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد کہ یہ رک گئے سجاد بتایا نہ گیا کون سا ظلم ہے جو شام میں ڈھایا نہ گیا کون سا ظلم ہے جو شام میں ڈھایا نہ گیا اور تو کو زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی کے سوا کسی بیمار کو کانٹوں پہ چلایا نہ گیا کون سا ظلم ہے جو شام ڈھایا نہ گیا اور بھیڑ اس در جاتی ہنستے ہوئے لوگوں کی وہاں ارے سر بھی بازار میں عابد سے اٹھایا نہ گیا کون سا ظلم ہے جو شام میں ڈھایا نہ گیا اور جب تلک نہ گئے سارے شرابی تب تک ارے ثانی زارا دربار میں لایا نہ گیا کون سا ظلم ہے جو شام میں ڈھایا نہ گیا اور باپ کا سر جو ملا سوئی لپٹ کر سے ارے ماں سے بھی والی سکینہ کو جگایا نہ گیا کون سا
ظلم ہے جو شام ڈھایا نہ گیا اور روئے سجاد بہت دیر تلک زندہ میں ارے لاش جب بالی سکینہ کا اٹھایا نہ گیا کون سا ظلم ہے جو شام ڈھایا نہ گیا اور دیکھا سہراب زبی کو تو بولے سجاد ارے میرے بابا کو تو پانی بھی پلایا نہ گیا میرے بابا کو تو پانی بھی پلایا نہ گیا کون سا ظلم ہے جو شام ڈھایا نہ گیا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا ولعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني وثالث ورابعه. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر على أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی اور موضوع امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب. کہ ہماری گفتگو اصحاب امام حسین علیہ السلام اور ان کی اطاعت، اس موضوع میں ہماری گفتگو اس نقطے تک، اس مقام تک پہنچی تھی کہ حجت خدا کی اطاعت انسان مومن اس وقت تک مومن نہیں ہے. قرآن کی واضح صریح آیت لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جب آپ نے فیصلہ کر دیا، جب حکم دے دیا، تو اب کسی قسم کی دل تنگی نہیں ہوگی، کسی قسم کی دل میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. امر خدا کے سامنے، امر اہل بیت کے سامنے انسان کسی قسم کا قلبی لحاظ سے بھی، نہ کہ فقط عملی اور زبانی، یہ تو کسی طرح مومن کی شان کے مطابق نہیں. بس یہ ایمان کے درجات ہے، ایمان کے درجات ہیں. انسان ایمان کے اس درجے تک پہنچے کہ اگرچہ قرآن یہ ایک ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ بیان کر رہا ہے کہ جو ہمیں کربلا کے میدان میں سید الشہداء کے اصحاب میں وہ مقام نظر آ رہا ہے، وہ تعبد اور تسلیم کی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو واقعاً تاریخ اصحاب ائمہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کم نظر آتی ہے. لہذا وہ سید الشہداء امام حسین کا مشہور و معروف جملہ کہ انی لا اعلم اوفا ولا خیر من اصحابی، کہ میں نے جیسے اصحاب مجھے ملے دو خصوصیت کے لحاظ سے، ایک وفا کے لحاظ سے اور ایک خیر اور نیک، کہ اپنے امام کی کس طرح اتباع کرتے ہیں، حجت خدا کو کس طرح فالو کرتے ہیں. کہ انشاءاللہ بعض جملات میں آپ کی خدمت میں اصحاب امام حسین علیہ السلام سے متعلق بیان کروں گا کہ امام کے جو سید الشہداء کے جو اصحاب تھے وہ اطاعت کے کس مرحلے پر تھے. دیکھیں، اطاعت امام نے کہا کہ یہ کرنا ہے، انسان وہ کام کرتا ہے، یہ بھی اطاعت ہے. لیکن ایک اس کے درجات ہے، اس کی ڈگری ہے کہ انشاءاللہ جب آپ کی خدمت میں جملات بیان کروں گا، زہیر بن قین ہے، مسلم بن اسجہ ہے، حبیب ابن مظاہر ہے، برید حمدانی ہے، نافع بن ہلال جملی ہے، یہ سارے وہ بزرگان کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام پر اپنی قربانی دینے کے لیے کس طرح بےتاب ہیں، اور کاملاً مکمل اطاعت ہمیں نظر آتی ہے. انشاءاللہ بعض جملے جب آئیں گے تو بات واضح ہوگی. میں یہاں پر آپ کی خدمت میں اس نقطے سے آج کی گفتگو کو آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ممکن ہے میرے سننے والوں کے لیے یہ ایک نیا نقطہ ہو، لیکن جو میں نے اس کو تاریخ میں پڑھا، کربلا، دیکھیں کربلا کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے جو واقعات ہے، کربلا کی بالخصوص کربلا کے واقعات،
امام کی اپنے اصحاب سے گفتگو اور اصحاب کی امام سے گفتگو. دیکھیں ایک دفعہ امام علیہ السلام دشمنان آل محمد علیہ السلام اہل شام سے گفتگو کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حجت کو تمام کر رہے ہیں. بعض وہ خطبات ہیں کہ جو کربلا کے واقعے کے بعد کوفہ اور شام کی خطبات ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا چونکہ میرے موضوع سے وہ ریلیٹ نہیں کرتا ہے. لیکن اگر ہم کربلا کے واقعات کو دیکھیں، کربلا کے وہ کلمات، وہ خطبات جو سید الشہداء اور اصحاب کے درمیان کی مکالمات ہیں، گفتگو ہے، کہ یہ جملہ کہ انی لم اجد لم ارا، میں نے نہیں پایا، میں نے نہیں دیکھا کہ میرے اصحاب سے زیادہ با وفا ترین، اوفا لفظ کیا استعمال کیا امام نے. دیکھیں ایک دفعہ وفا ہے، ہر شیعہ وفا کر رہا ہے اپنے امام کی ولایت، امامت، اطاعت، یہ سب وفا کر رہے ہیں. ہم مجلس میں آتے ہیں، یہ وفا کر رہے ہیں. ہم نے امیر المومن کی ولایت کو قبول کیا، ہم وفائے عہد کر رہے ہیں. ہم نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک باقی ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کو قبول کیا. یہ سب وفا ہے. امام نے وفا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اوفا کا لفظ استعمال کیا. اوفا کا مطلب کیا ہے؟ اوفا کا مطلب ہے سب سے زیادہ وفا کرنے والے. یعنی وفا کے بھی لیولز ہیں، وفا کے بھی لیولز ہیں. انسان وفا کے اس اعلیٰ ترین مقام پر اگر کوئی گروہ ہے، کوئی ہستیاں اور شخصیات ہیں تو وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں. دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک نکتہ بیان کروں کہ آپ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، اسی طرح چوتھے امام کے 3 یا 4 اصحاب، زیادہ نہیں، اسی طرح امام پنجم کے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر و برید ابن معاویہ عجلی، یہ انگوش شمار، یہ سب اصحاب، ان کا کوئی کلاس نہیں ہے تاریخ میں. لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ، شاید کہ میں نے ایسے اصحاب نہیں دیکھے، نہ اپنے جد کے نہ اپنے والد کے ایسے اصحاب نہیں دیکھے. یعنی اس مجموعی لحاظ سے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اصحاب تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. انشاءاللہ دعا کریں کہ مجھے موقع مل جائے تو میں نافع کا جملہ ہے یا بریر حمدانی کا جملہ ہے، ان دو میں سے کسی کا جملہ ہے کہ رسول کے اصحاب تھے، لیکن رسول کے اصحاب میں مخلوط تھے، مکس تھے، مومن اور منافق. امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں مخلوط تھے، امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے اصحاب میں مخلوط تھے. اب جب بات یہاں تک آئی تو آپ کی خدمت میں ایک شبہے کا جواب دینا چاہتا ہوں، ایک ڈاؤٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں، جس کے ذریعے سے مومنوں کے ذہنوں کو مشوش کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ امیر المؤمنین کے شیعہ، لفظ شیعہ وہ بعض اوقات بیان کیے جاتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کے مد مقابل تھے. تو لفظ شیعہ دیکھیں یہ ہے، اس کو کہتے ہیں درایت. درایت کا مطلب کیا ہے؟ درایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں تمام اعتبار سے تاریخ میں، تاریخ کا مطالعہ کریں. خالی لفظ شیعہ سن 11 ہجری میں یا سن 20 ہجری میں، سن 40 ہجری میں، سن 50 ہجری میں، اگر یہ حتیٰ سن 60 ہجری میں لفظ شیعہ آئے تو وہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں آج شیعہ کا اطلاق ہے. روایتوں میں جب شیعوں کی تعریف بیان کی گئی ہے وہاں شیعہ الگ ڈیفینیشن رکھتا ہے، تاریخ میں لفظ شیعہ آئے تو الگ ڈیفینیشن ہے. اب جا کے تاریخ دیکھیں. لہٰذا یہ کہنا کہ عمر سعد بھی امیر المومنین کے شیعوں میں سے تھا، شمر ملعون بھی امیر المومنین کے شیعوں میں سے تھا، یہ وہ شیعہ نہیں کہ جو آج کی ڈیفینیشن میں ہے، اور ان شیعوں کے ذریعے سے آج کی شیعوں کو کنڈیم کیا جائے کہ بعض اوقات بعض افراد
لفظ شیعوں کو لے کر آتے تاریخ کے اعتبار سے اور آج کے شیعوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ شمر بھی شیعہ تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آج کا شیعہ ایک مقدس شیعہ ہے، ایک پاک شیعہ ہے. صحیح عملی لحاظ سے وہ ممکن ہے مکمل طور پر تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام پر عمل نہ کر رہا ہو، لیکن شمر ملعون جیسے انسان کو اگر تاریخ میں اگر شیعہ علی کہا ہے، اگر کہیں کہا ہے، ممکن ہے کسی جنگ میں امیر المومنین کے، مگر امیر المومنین کے ساتھ جنگ لڑنے والے، امیر المومنین کے ساتھ جنگ لڑنے والے کیا سارے کے سارے مومنین تھے؟ قطعاً منافقین تھے، جس کی دلیل جنگ صفین میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو جو مشکلات برداشت کرنی پڑی وہ انہی منافقین کی وجہ سے تھی، وہ انہی منافقین کی وجہ سے تھی کہ جو امیر المومنین کے ساتھ تھے. لہٰذا یہ جو ایک محاورہ ہے اردو کا محاورہ، کہ اگرچہ اس محاورے کو بیان کرنے میں ہمیشہ اشتباہ شاید کر جاتا ہوں کہ جو محاورہ ہے اس محاورے کو سمجھے. یہ محاورہ واقعاً ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ بغض معاویہ میں حب علی میں نہیں ہے. یہ بالکل جنگ صفین کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، یہ بالکل جنگ صفین پر اطلاق ہوتا ہے کہ جو امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں تھے یہ حب علی میں نہیں تھے، یہ بغض معاویہ میں تھے. تو یہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر توجہ کریں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر علی کے ساتھ ہے تو علی کے محب ہے، علی کے شیعہ ہیں. یہ اصطلاح، یہ جملہ شیعہ علی اور اس کے ذریعے سے آج کے شیعوں کو کنڈیم کرنا، یہ خیانت ہے تشیع کے ساتھ، یہ خیانت ہے تشیع کے ساتھ. یہ کہنا کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ میرے شیعہ، تو یہ میرے شیعہ سے مراد کون شیعہ؟ تاریخ میں یاد رکھیے گا دو اصطلاح تھی، شیعہ علی اور شیعہ عثمان. یہ دو اصطلاح تھی. شیعہ علی کس کو کہا جاتا تھا؟ حبیب ابن مظاہر کو نہیں. حبیب ابن مظاہر اور محمد ابن مسلم ابن اوسجہ اور یہ سارے خلص کہلاتے تھے، خے لام صاد، خلص مخلصین میں سے تھے. ورنہ تاریخ میں شیعہ علی، شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنے والے. جو امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے وہ بھی شیعہ علی کہتے تھے، ان کو بھی شیعہ علی کہا جاتا تھا. لہٰذا امام حسن علیہ السلام اگر اپنے شیعوں کی مخالفت کریں تو وہ شیعہ سے مراد وہ شیعہ نہیں ہے جو آج کے زمانے کا شیعہ ہے. توجہ کریں، شیعہ آج کے زمانے کا شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کے زمانے کا شیعہ یا روایتوں میں جن شیعوں کی تعریف آئی ہے وہ شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. تو اس سے مراد کون سی شیعہ ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے درایت ضروری ہے. نہ کہ ہم تاریخ میں دیکھیں لفظ شیعہ علی آ گیا، ہم ہر چیز کو لفظ شیعہ علی میں لے کر آ جائیں. نہیں، وہ تاریخ کے مسائل الگ ہیں. تاریخ میں شیعہ علی، آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا، تاریخ میں بالخصوص امیر المومنین کی تاریخ میں، امام مجتبیٰ کی تاریخ میں، امام حسین کی تاریخ میں نہیں ملتا. یہ ہاں ممکن ہے ملے امام حسین کی تاریخ میں، کربلا کے واقعے سے پہلے کوفے کے شیعوں نے خط لکھے. تو یہاں پہ سب ایک لاٹھی سے سب کو نہ ہانکا جائے. یہ سب علی امام حسین کے جو اگر شیعوں نے اگر خط لکھا تو یہ کون سے شیعہ تھے؟ یہ شیعہ عثمانی نہیں، شیعہ علی. کیا فرق ہے شیعہ علی اور شیعہ عثمانی میں؟ کہ اس زمانے میں ایک اصطلاح رائج تھی شیعہ علی، یعنی جو امام علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. شیعہ عثمانی وہ کہ جو امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے تھے، تیسری خلافت تک مانتے تھے. لہٰذا اگر تاریخ میں اگر شیعہ لفظ آ جائے تو آج کی شیعوں پر اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے. اگر شیعہ علی وہاں پر تاریخ میں اگر قابل مذمت ہے، اگر شمر کے لیے اگر امیر المومنین کے اگر لشکر میں تھا اور شیعہ علی تھا تو یہ وہ شیعہ نہیں تھا. وہ شیعہ تمام خلافتوں کو مانتے ہوئے چوتھا خلیفہ مان رہا ہے. لیکن جب علی و شیعتک هم الفائزون، جب یہ کہا جائے کہ شیعہ کی یہ فضیلت ہے تو اس سے مراد کون شیعہ ہے؟ وہ شیعہ جو آج کا شیعہ. آج کا شیعہ کون ہے؟ آج کا شیعہ وہ ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، یہ جو 12 امام ہیں بلا فصل ان کی امامت کا قائل ہو وہ شیعہ ہے. اور وہی رسول خدا کی اس حدیث میں مراد ہے علی و شیعتک هم الفائزون. علی و شیعتک هم الفائزون، دیکھیں اس کو درایت کہتے ہیں. کس کو درایت کہتے ہیں؟ اس حدیث کو سمجھیے. علی و شیعتک هم الفائزون، اس حدیث کی درایت کو سمجھیے کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے.
خوب ممکن ہے بہت سارے غیر بھی اس صف میں آ کر کھڑے ہو جائیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، بس ہم بھی علی کے شیعہ ہو گئے. نہیں، توجہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنرل خطبہ نہیں دے رہے ہیں، ایک جنرل بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جہاں پر رسول کے مختلف اصحاب موجود ہیں، جب یہ کہا جائے کہ اس کے یہ اور اس کے شیعہ، اس کے مقابلے میں جو ہے سب کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، سب کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کے اور اس کے شیعہ. اور صرف یہ نہیں کہا، توجہ کیجیے گا کیا لطافت ہے اس حدیث کی کہ شیعہ سنی نے اس روایتوں کو بیان کیا ہے. علی آج نعوذ باللہ من ذالک شیعوں کو کنڈیم کرنا حدیث رسول کے مخالف ہے. اگر شیعوں کو کنڈیم کیا جائے صحیح ہے، شیعہ درجات کے حساب سے مختلف ہے. ایک سلمان فارسی بھی شیعہ ہے، اگرچہ روایت میں پھر شیعوں کے ڈیفینیشن میں فرق آیا. میں اس چیز کی طرف متوجہ ہوں. اب میں زیادہ ممبر پہ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ خود شیعہ، خود لفظ شیعہ، جس طرح یہ ایک شیعہ کی ڈیفینیشن بیان کی، خود ایک جو اچھے شیعہ ہیں اس کے اندر بھی دو معنوں میں شیعہ کا لفظ آتا ہے. میں فی الحال اس مشکل گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے صرف یہ جملہ اس لیے کہا تاکہ کوئی مجھ پر اعتراض کرے تو یاد رہے کہ میں متوجہ ہوں اس چیز کی طرف کہ ڈیفینیشن شیعہ کی بھی کیا معنی. اگر روایت میں شیعہ آئے تو کہاں پہ یعنی کہاں پر شیعہ کا کیا معنی کرنا، میں متوجہ ہوں اس چیز کی طرف. لیکن جب شمر اور نعوذ باللہ من ذالک، عمر سعد نعوذ باللہ من ذالک، ان کو جب شیعہ علی سے ملا کر آج کے شیعوں کو کنڈیم کیا جاتا ہے، یہ خیانت ہے تشیع کے اوپر. یہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو مدح اور تعریف کی اپنے شیعوں کی، واقعاً ان روایتوں کے برخلاف ہے یہ. اب توجہ کریں، رسول حدیث فرما رہے ہیں، رسول حدیث فرما رہے ہیں. لطافت دیکھیں، اس حدیث کی لطافت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ حدیث کیا خوبصورت انداز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. نہیں کہا علی اور اس کے شیعہ، توجہ کریں، یہ نہیں کہا رسول نے علی اور اس کے شیعہ ہی، معذرت کے ساتھ، علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ نہیں کہا رسول نے. کیونکہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے، جس طرح کہتے ہیں جب آئے ولایت کو ہم پڑھتے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور یہ تمہارا ولی ہے کہ جو علی ابن ابی طالب ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ولی ہے تو اور بھی ولی ہو سکتے ہیں. نہیں، آیت کا ترجمہ وہاں پر یہ ولی نہیں کہا، صرف اور صرف یہ ولی ہے. جب لفظ صرف آیا تو باقی ڈینائل ہو گئے، باقی ڈینائی ہو گئے، باقی کا انکار ہو گیا. یہاں پر بھی رسول نے نہیں کہا کہ علی اور اس کے شیعہ فائز ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے، جنت پہ جانے والے ہیں، یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی فقط اور فقط فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں. بس یہ کہنا کہ علی کے شیعہ کو، مگر وہ بھی شیعہ تھے، یعنی رسول شمر کی بات کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، عمر سعد کی بات کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. وہ ایک تاریخی اصطلاح ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. وہ تاریخی اصطلاح کیا ہے؟ وہ شیعہ عثمانی کے مقابلے میں تھے، یعنی جو تیسری خلافت پہ آ کر رک گئے تھے، علی کو خلیفہ چاروں نہیں مانتے تھے. لیکن یہ جو تاریخ میں جنہوں نے خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو، حبیبی شیعہ ہیں، وہ خط لکھ کر پلٹ جانے والے بھی شیعہ ہیں. لیکن ان دونوں شیعوں میں فرق ہے. یہ حبیب ابن مظاہر خلص مخلصین شیعہ میں سے، یعنی امیر المومن کو بلا فضل کسی اور کو نہیں مانتے، امیر المومن کو رسول کا جانشین مانتے ہیں. امام حسن مجتبی کو فقط امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانشین مانتے ہیں، امام حسین کو فقط جانشین مانتے ہیں. لیکن بہت سارے خط لکھنے والے جو شیعہ علی کے نام سے مشہور تھے، لیکن وہ شیعہ علی اس ڈیفینیشن اور اس تعریف اور اس اصطلاح اور اس خاص اصطلاح میں کہ جو آج کی ڈیفینیشن ہے اس میں نہیں آتے تھے، بلکہ جو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، جو صفین میں بھی تھے. مگر صفین میں امیر المومنین کے مخالفت کرنے والے، ہم جو وہ قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کون کہہ سکتا ہے قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا چاہتے جو حدیث ثقلین کو نہ مانتا ہو؟ انی طارقم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، جو اس کو نہیں مانتا وہ کہے گا کہ ہم قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو اہل بیت کو مانتا ہے وہ قرآن و اہل بیت کے درمیان جدائی نہیں کر سکتا ہے، ڈفرینشیٹ نہیں کرتا ہے، فرق نہیں کرتا ہے، ڈفرنس نہیں قرار دیتا ہے. قرآن کہے علی مال قرآن والقرآن مع علی کا مطلب کہ قرآن کہے یعنی علی نے کہا، علی کہے یعنی قرآن نے کہا. لہذا یہ نیزوں پہ جب قرآن کو بلند کیا گیا اور کہا کہ ہم
قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اے علی تمہاری بات نہیں چلے گی، یعنی کہ علی کے شیعہ ہیں، یہ علی کو بلا فصل ماننے والے قطعاً نہیں ہیں. بس یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ واقعاً بعض اوقات معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ممبروں سے یہ بات کی جاتی ہے شمر بھی شیعہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ شیعہ اور آج کا شیعہ جو علی ابن ابی طالب کو بلا فصل خلیفہ مانتا ہے اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے، یہ واقعاً خیانت ہے تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ. اور دوسری بات یاد رکھیے گا، یہ کہنا کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ تھے یہ بھی خیانت ہے. جی نہیں تھے، آنے سے پہلے مختلف تھے. ممکن ہے کوئی عیسائی ہو، ممکن ہے کوئی زہیر بن قین کے بارے میں تاریخ ملتی ہے عثمانی شیعہ تھے، تو آپ یہ نہ کہیں امام حسین کے ساتھ عثمانی شیعہ بھی تھے، فلانی شیعہ بھی تھے، یزیدی سے شیعہ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے. یہ کوئی انٹرنیشنل دین نہیں ہے، یہ ملٹی نیشنل دین نہیں ہے. یہ دین آل محمد ہے جس کی ابتدا اللہ سے ہے، رسول سے، امیر المومن امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. کربلا میں ہوں گے مختلف دین پر، لیکن جب سید الشہداء پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. وہ لوگ، وہ اگر زہیر بن قین اگر عثمانی شیعہ تھا سلام اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ شیعہ تھے تو تھے، کربلا میں شہادت کے وقت وہ مومن ہو چکے ہیں. وہاب قلبی عیسائی تھے، نہ کہیں کہ کربلا میں سارے ادیان کے لوگ تھے. یہ اتحاد یعنی کیا مطلب؟ پھر غدیر کا بھی انکار کیجئے غدیر کا انکار، مباہلہ کا بھی انکار کیجئے، یعنی کیا مطلب؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ دین کو اپنی حدود میں رکھیے، دین کی تعریف رکھیے، اپنے بچوں کو نہ بہکائیں، اپنے جوانوں کو نہ گمراہ کریں. یہ کہہ کر کے کربلا میں تو سارے ادیان کے لوگ تھے، یعنی کیا مطلب سارے ادیان کے لوگ تھے؟ جی نہیں، صرف آپ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نافع کا جملہ یا برید کا جملہ آپ رجز دیکھیں، جو رجز پڑھ رہے ہیں جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں رجز، اب اردو کے اعتبار سے رجز ہے ورنہ عربی کے اعتبار سے رجز ہے، لیکن ظاہر پروننسیشن میں بھی رجز آسان ہے. وہ جو نافع رجز پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ انا علی دین علی. اور دوسرا جملہ میں نہیں کہوں گا، یعنی کہوں گا لیکن آدھا جملہ کہوں وانت علی دین فلان. یہ ہے ڈفرنس کربلا کا ڈفرنس توحید پر نہیں ہے، رسالت پر نہیں ہے، علی کی ولایت کے اوپر ہے، امیر المومن کی امامت کے اوپر ہے. واضح ہے فرق یہ. لہذا یہ کہنا کہ کربلا میں سارے ادیان کے افراد امام حسین کے ساتھ تھے، واللہ یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے تشیع کے ساتھ، یہ ظلم ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ ظلم ہے. بس یہ لفظ، یہ ان دو باتوں کی تشریح کرنا ضروری تھی. ایک شیعہ علی کی تشریح کہ شیعہ علی اگر امام حسن علیہ السلام، یہ بھی خیانت آپ لوگوں نے واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ سنی ہوگی کہ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے شیعوں سے نالا ہوں. تو کون شیعہ؟ وہی جو کوفے میں خط لکھنے والے تھے جن کو لفظ شیعہ کہا گیا ہے. لیکن وہ شیعہ کون سے شیعہ ہے؟ یاد رہے وہ شیعہ کون سے شیعہ ہے؟ وہ شیعہ علی تھے، چوتھا خلیفہ مانتے تھے. آپ توجہ کریں نا، یہی شہر مدینہ ہے، یہاں انتقال ہوا. خوب یہ کس کو مانتے تھے؟ یہ جس کا انتقال ہوا اس کو مانتے تھے. اب اس کے انتقال کے بعد امیر المومنین کے پاس آئے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ پورا مدینہ، یہ کون تھے یہ لوگ؟ یہ اس تیسری خلافت کے بعد امیر المومنین کے پاس چوتھی خلافت کے لیے آئے تھے. تو یہ پورا کا پورا مدینہ کہ ہم شیعہ علی بنا دیں ان کو، جو 25 سال پہلے امیر المومنین کو تنہا چھوڑے ہوئے تھے. من کن تو مولا فہذا علی المولا، اس حدیث کو فراموش کیے ہوئے تھے. ارتد الناس الا ثلاثہ او سبعہ، کہ رسول کے بعد سارے کے سارے مرتد ہو گئے. اب اس کی تشریح اپنے مقام پر، لیکن چھوڑ دیا. وہی لوگ آئے تو ہم کیا یہ کہیں یہ بھی شیعہ علی تھے اور آج کے بھی شیعہ علی؟ نہیں، یہ خیانت ہے.
یہ امیر المومنین کو پاس آئے تھے، آپ جانتے ہیں کس عنوان سے، جس طرح باقی مسلمان امیر المومنین کو مانتے ہیں. لہٰذا یہ کہہ کر کہ شمر بھی شیعہ علی تھا، نہیں، قطعاً شمر کبھی بھی شیعہ علی نہیں رہا ہے. وہ شیعہ جو آج کی اصطلاح میں ہے، وہ ڈیفینیشن جو رسول خدا نے فرمائی کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، شمر کبھی بھی اس ڈیفینیشن میں نہیں آیا ہے، عمر سعد کبھی بھی اس ڈیفینیشن میں نہیں آیا ہے. چاہے امام علی کے ساتھ اسے جنگ لڑی، امام علی کے ساتھ مل کر جنگ صفین لڑی ہو، کیونکہ وہ شیعہ علی میں نہیں ہے. لہذا فقط امام علی کے ساتھ آ کر جنگ کرنا اپنے ذاتی دنیاوی اغراض کی بنا پر نہیں. اسی لیے توجہ کریں، اسی وجہ سے سید الشہداء امام حسین نے فرمایا انی لا ارى اوفا ولا خیر من اصحابی، کہ میرے اصحاب جیسا میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مگر جنگ بدر اور باقی جنگوں میں منافقین لڑنے والے نہیں تھے. اگرچہ آپ کہیں گے کہ نہیں تھے، ہاں صحیح، میں بھی قبول کرتا ہوں کہ نہیں تھے، ظاہری طور پر تو، جسمانی طور پر تو موجود تھے، مگر کیا ناقصین اور معرقین کے جنگوں میں لڑنے والے خود امیر المومنین کے لشکر میں نہیں تھے کیا؟ جو منافقین تھے قطعاً تھے، قطعاً تھے امیر المومنین کے. امیر المومنین کو امیر المومنین نہیں مانتے تھے، وہ تو اپنی دنیاوی اغراض کی بنا پر اور جو بھی وجوہات تھی. یاد رکھیے گا، خالی امام کا ساتھ دے دینا، توجہ کیجیے گا یہ جملہ میں بیان کر رہا ہوں، فقط امام کا ساتھ دے دینا، امام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے جب تک امیر المومنین کی بلا فصل امامت اور خلافت کو نہ مانے. یہ ہے کرائیٹیریا، یہ اہم ترین کرائیٹیریا ہے. دھوکہ نہ کھائیں ہم لوگوں کی تقریر سے، لوگوں کی عقیدتوں سے، لوگوں کی محبت سے. کرائیٹیریا کیا ہے؟ کرائیٹیریا یہ ہے علی ولی اللہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، یہ ہے کرائیٹیریا شیعہ علی ہونے کا. لہذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم امام امیر المومنین سلام اللہ علیہ اور کربلا میں امام کو پورا کا پورا خالص، یعنی یہ جو اب اگرچہ الحمدللہ ہمارے جوان جانتے کہ اگرچہ تعداد میں اختلاف تاریخ کے اعتبار سے، لیکن جو 72 کا عدد، 71 کا عدد امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر یہ جو 71 کا عدد ہے یہ خالص تھے. کسی کو بھی اٹھا لے، کسی کو بھی اٹھا لے. اب میں صرف ظاہری طور پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چاہے حبیب ابن مظاہر کو اٹھائیں چاہے حضرت جان کو اٹھائیں. صحیح ممکن ہے ایمان کے لیول میں، محبت کے لیول میں شاید ممکن ہے، نہیں معلوم مجھے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت جان کے خون میں خوشبو عطا کر دی، ان کے پسینے میں خوشبو عطا کر دی. وہ حضرت جان کا خون اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خون سے مخلوط ہو کر کربلا کو مقدس بنا دیا. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین ابن علی. لوگ کہتے ہیں بھائی مجلس ماتم، پھر کیا؟ بھائی یہی ہے. میں نہیں کہتا کہ صرف یہی ہے، یہ حسین کی کشتی پر سوار ہو جائیں توحید بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی، نماز و روزہ و حج و زکات سب ملے گا. آؤ امام حسین کی کشتی میں سوار ہو. لیکن کشتی کا مطلب کیا ہے؟ کشتی کو ایکسٹینڈ نہ کریں. کشتی کا مطلب ولایت امیر المومنین سے اس کا آغاز ہے، اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے امام 12 امام پر اختتام ہے. اس عقیدے کے ساتھ آؤ. باقی امام حسین کس کے ساتھ کیا کریں گے، میں تو ایک صرف ظاہری جو تعلیمات اہل بیت اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں. یہ روایات جو بیان کر رہی ہے یہ عقیدہ حق ہے، باقی عقیدے کیا ہیں وہ بہرحال اس اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں. باقی جنت میں کیا ہونا ہے، جہنم میں کیا ہونا ہے، قیامت میں کیا ہونا ہے، وہ علی قسیم الجنت والنار ہے اور حسین ان کا فرزند ہے. وہ جانے اور اہل بیت اطہار اور خدا جانے. اب غلو کا فتویٰ نہ لگائیں کہ قسیم الجنت والنار کو روایات کہتی ہے، میں نہیں کہتا ہوں. سنی اہل سنت، مگر شافعی کا شعر نہیں پڑھا. کہاں پر؟ امیر المومنین علیہ السلام کے در مبارک پر جو انٹرنس ہے، بالکل آخری ہے انٹرنس جہاں پر، جس کے بعد قبر مطہر ہے امیر المومنین ہے، وہاں پر امام شافعی کا شعر لکھا ہے، علی وسیع، علی
वसी उल मुस्तफ़ा हक्का कसीमुल नार वल जन्ना, ये शेर लिखा हुआ इमाम शाफी का, कसीमुल नार वल जन्ना। वो बेइज़्ज़त, मगर खुदा की ताकत पे शक है कि खुदा नहीं दे सकता है, इसलिए कि मेरे मखलूक जो कि वो उन पर गुलू का फतवा लगाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पे भी गुलू का फतवा लगा दे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। खुदा ने अमीरुल मोमिनीन को अगर जन्नत और जहन्नुम का मुक़स्सिम बनाया, बयान किया, रिवायात बयान करती है अहले सुन्नत बयान, इसको जो वो अब मुतासिबीन की बात नहीं करो, लेकिन बहरहाल एक गुरु ने, मुसलमानों के गुरु ने इसको बयान किया, अली क़सीमुल जन्नत वन नार है। तो बहरहाल आखिरत की मैं बात नहीं कर रहा, जो दीन है, जो हक है, जो बातिल है, जो गुमराही है, जो हिदायत है, मगर यही बयान करना है या नहीं करना है। ये दीन क्या है, हक क्या है, हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, ये तो बयान करना होगा। ये तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मगर गदीर के मैदान में वो रसूल को खौफ था, डर था। किस बात का डर था, खौफ था? इस बात का डर और खौफ था कि मैं इस उम्मत को, मैं मिसाल देता हूं, क्या खौफ था रसूल को। मैं एक मिसाल देता हूं, माजरत के साथ ये मिसाल दे रहा हूं। जो लूडो होता है, लूडो, उसमें एक लूडो का एक तरफ होता है, एक जो बैक साइड होता है, जो सांप और सीढ़ी वाला। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को 97-98 अदद पर लेकर आ गए हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खौफ क्या है? खौफ यह है कि अगर अली की विलायत का इनकार किया तो वो सांप हड़प कर लेगा और सिफर पर आ जाएंगे। ये रसूल को खौफ है। यह अमीरुल मोमिनीन की विलायत, कि अगर इनकार किया तो सिफर पर, अगर कबूल किया तो 100 का अदद पार। यस और नो, ये मगर आए विलाय, आए बल्लिग या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। रसूल को खौफ है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। खुदा गारंटी ले रहे हैं, मत डरे आप पहुंचाइए विलायत का हुक्म। वो रसूल जो हिदायत का हरीज है, वो जो हर इंसान को जन्नत में ले जाना चाहते हैं, हत्ता अबू जहल को जन्नत में ले जाना चाहते हैं, अबू जहल को जन्नत में ले जाना चाहते हैं, लेकिन कंडीशंस के साथ। अबू लहब को जन्नत में ले जाना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन, वो कंडीशन क्या है? तौहीद को कबूल हो, रिसालत को कबूल किया जाए, अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की औलाद की विलायत को कबूल किया जाए। ये कंडीशन है जन्नत की, नजात की। चलो जन्नत को छोड़ दें, दुनियावी एतबार से यानी रिवायतों के एतबार से जो निजात है वो इसी अकीदे में है, निजात इसी अकीदे में है। करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब को अगर आप मुलाहिजा करें, हबीब इब्न मज़ाहिर से लेकर हजरत जौन तक, मुझे आप दिखा दीजिए एक सहाबी का एक जुमला मुझे दिखा दीजिए कि या रसूल अल्लाह पानी पिला दीजिए, हमने इतनी कुर्बानी दी आपको, हमने इतनी कुर्बानी, हम आपके साथ आए, मदीने से मसलन आपके साथ आए, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर आए, मौला प्यास लगी है, एक घुट, आप तो मोजिज़ा दिखा सकते हैं, आप तो मोजिज़ा दिखा सकते हैं, एक घुट पानी। कोई एक सहाबी की मुझे बता दे, एक सहाबी का जुमला, यानी वाकई आसान नहीं है प्यास। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 दिन की प्यास, 3 दिन की प्यास। आप मुझे किसी एक सहाबी का बता दें, हबीब इब्न मज़ाहिर से लेकर हज़रत जौन तक, किसी एक सहाबी ने इमाम से आकर कहा, मौला हम इतनी आपके पे कुर्बानी दे रहे हैं, आप एक मोजिज़ा दिखा दें, एक घूंट पानी का बंदोबस्त कर दीजिए। नहीं, बल्कि मामले बरक्स हैं। अगर नहर फुरात पर अगर कोई सहाबी पहुंचता भी है बाज शब आशूर के वाक़या, नहीं हम पानी को हाथ नहीं लगा सकते, पानी नहीं पी सकते। हमारा आका, हमारा मौला, फर्जंद हुसैन प्यासे हैं, हुसैन की सकीना प्यासी है, और इंशाल्लाह यही मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम कि वो कुर्बानी, हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम हमारे माँ बाप कुर्बानों, कि क्या कुर्बानी है। चिल्लू में पानी है, 3 दिन का प्यासा है, नहीं मुमकिन नहीं है। यह है औफा,
وفا کرنے والے. ورنہ ہم ہوتے تو بہانے بنا لیتے. پانی پی لیں, قدرت آئے گی, طاقت آئے گی تو حسین تک پانی پہنچ جائے گا. نہیں, بہانے بنانے والوں یہ اصحاب حسین نہیں ہیں, مکمل طور پر وفا کرنے والے ہیں, مکمل طور پر وفا کرنے والے ہیں. کیسی پیاس؟ یہ بچے تاریخ کا جملہ آپ کی خدمت بیان کرو, مقتل کا جملہ آپ کی خدمت بیان کرو. بچے حجت خدا, ولی خدا مولا حسین سے کس طرح محبت کرتے ہیں. روایت کا جملہ ہے, شام غریبہ کی روایت ہے. وہ ننھی سکینہ جو 3 دن سے العطش کہہ رہی ہے, جب بابا مقتل میں جا رہے ہیں تو کہہ رہی بابا. امام حسین جب کہہ رہے کہ شاید میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں تو بی بی نے کہا کہ نہیں, مجھے پانی نہیں چاہیے. یہ کہہ کر تو میرا چچا بھی گیا تھا. لیکن عقیدت اور محبت حسین سے کیا ہے. شام غریبہ کی روایت میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں, مقتل کا جملہ بیان کر رہا ہوں. جب خیموں میں مختصر سا پانی آیا نا, جب مختصر سا خیموں میں پانی آیا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے شہزادی سکینہ کو پانی دیا. جب پانی دیا نا, جب سکینہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں جب پانی آیا نا, تو ایک مرتبہ شہزادی سکینہ اٹھی اور کوزے کو لے کر مقتل کی طرف جا رہی ہے. تڑپ کر شہزادی زینب نے کہا بیٹا پانی کیوں نہیں پیتی؟ 3 دن سے پیاسی سکینہ, العطش کہنے والی سکینہ پانی کیوں نہیں پیتی؟ تو ایک جملہ کیا کہا سکینہ نے, مقتل کا جملہ ہے. مقتل کا جملہ ہے, جب میرا بابا مقتل گیا تھا نا تو پیاسا تھا. یہ 3 دن کی پیاسی سکینہ, 4 سالہ وہ معصوم سکینہ, لیکن کہہ رہی ہے کہ چونکہ میرا بابا جب مقتل میں گیا تھا نا تو پیاسا گیا تھا, اپنے بابا کو پانی پلانے جا رہی ہوں. یہی سکینہ اپنے بابا سے کس قدر محبت کیا کرتی تھی کہ روایت کا جملہ ہے, شام غریبہ کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ کا طریقہ کار تھا. سکینہ کا طریقہ کار تھا. کیا تھا سکینہ کا طریقہ کار؟ سکینہ کا طریقہ کار یہ تھا, ہمیشہ اپنے بابا کے لیے مصلی بچھایا کرتی تھی اور اپنے بابا کی نماز کو بڑے شوق سے دیکھا کرتی تھی. آئے عاشور کے دن ظہر اثر میرا بابا نماز پڑھ کر تو گیا تھا, لیکن اب مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے, میرا بابا آئے گا. ایک مرتبہ مغرب عشاء کے لیے حسین کے لیے سکینہ نے مصلی بچھایا اور سرحانہ مصلی پہ بیٹھ کر اپنے بابا کا انتظار کر رہی. حسین تو نہ آئے, لیکن مقتل بیان کرتا ہے شمر ملعون خیمے جلاتے جلاتے اس خیمے میں آیا جہاں سکینہ اپنے بیٹے اپنے بابا کا انتظار کر رہی. یہ معصوم سی سکینہ ایک مرتبہ شمر ملعون سے سوال کرتی ہے اے آنے والے, یہ بتا تو نے میرا بابا حسین دیکھا؟ سنیں گے عزادارو, ایک مرتبہ 11 محرم یاد آ گئی, 11 ہجری یاد آ گئی کہ وہ در فاطمہ تھا, اور در فاطمہ کو جلانے کے بعد وہ شخص جب داخل ہوا تو وہی کام کیا جو شمر ملعون نے کیا. سنیں گے عزادارو, جب ایک مرتبہ سکینہ نے شمر ملعون سے کہا کیا تو نے میرا بابا دیکھا, تو ایک مرتبہ شمر ملعون اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, سکینہ کے پھول سے رخسار پر تماچے مارتا ہے, اور وہ 11 ہجری تھی جب بی بی کے چہرے پر تماچا مارا تو روایت کا جملہ ہے کہ بی بی کے گوشوارے زمین پر گر گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہماری ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ, حاضر مجلس مومن و مومنات کو, مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ہے, روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادی, گھریلو مسائل, بحق محمد و آل محمد جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا, خداوندہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں, بالخصوص اس کورونا کی بیماری میں گرفتار ہے, مبتلا ہے, خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ ان عزاداروں کو, ان علی کے چاہنے والوں کو, امام حسین کا ماتم کرنے والوں کو. خداوندہ جو مومن و مومنات بیمار ہے, بحق محمد و آل محمد, خداوندہ تجھے حضرت سکینہ کی غربت کا واسطہ تمام مومن و مومنات کو, بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا, صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے, دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے, دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے, دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے.
مانگتی ہے تم سے پیمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان 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 سکینہ ہے۔ تھوڑا سا وقت بھائی خون رونے سے نکالو، تیری منتظر ہے بہنا آ کر اسے سنبھالو، کچھ دیر میں دیکھو گے بے جان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے۔ سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے۔ میرے گوشوارے عابد ہے شیبر نے اتارے، بالوں سے مجھ کو پکڑا منہ پر تماچے مارے، سمجھانا طہارت کا قرآن سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے۔ میرے گوشوارے عابد ہے شیبر نے اتارے، بالوں سے مجھ کو پکڑا منہ پر تماچے مارے، سمجھانا طہارت کا قرآن سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے۔ سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے۔ کانٹے نکالنے کا اتنا مجھے سلا دو، کچھ دیر کے لیے ہی بابا کے سر کو لا دو، پھیلائے بیٹھی اپنا دامان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے۔ کانٹے نکالنے کا اتنا مجھے سلا دو، کچھ دیر کے لیے ہی بابا کے سر کو لا دو، پھیلائے بیٹھی اپنا دامان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے۔ سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں
مہمان سکینہ ہے دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے تو تیرے ماتمی کیوں دنیا میں دکھ اٹھائے غیروں کے در پہ جا کے کیوں جھولیاں پھیلائے اس کے معاملوں کی نگران سکینہ ہے دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے تو کیر ماتمی کیوں دنیا میں دکھ اٹھائے غیروں کے در پہ جا کے کیوں جولیاں پھیلائے اس کے معاملوں کی نگران سکینہ ہے دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے دو گھڑیوں کی زندہ حسن یا حسین مولا حق امام یا 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 حسن یا حسین ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خمیدہ ہے نب کے در خمیدہ ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خمیدہ ہے نب کے در خمیدہ ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی لب شبیر دل گئے بہر پانی رو پڑی غربت تو بوڑی ماری تین دینا تو پیاسے ہے تین دینا تو پیاسے پاڑے مانگے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خمیدہ ہے نب کے در خمیدہ ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حسین کماری واسطائی کل بین دائے آسرائے ویر دے کا دل کو آئے ویر دے کا دل کو منتا کریں دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خمیدہ ہے نب کے در خمیدہ ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ورد
گئے ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی نب کے در خیمے دا ہے نب کے در خیمے دا ٹکرا مریں دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ویر دے والا وچ آتش مردا سامنے بیڑی دے ہر کسدا اڑتے غازی آوے اڑتے غازی آوے ول ول ساڑے دی رہ گئے ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا حسن یا حسین مولا حق امام یا 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 حسن یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کے وہ لاڈلی سینے پہ جو شاکے پلی جس کے ابابن میں جلی منہ پہ تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین ہوا وفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا یا بادشاہ با غازی با وفا یا بادشاہ رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علی فی التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین من محمد والی محمد صلوات